ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی شفاق فوجیوں نے گزشتہ روز راجوری میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ بانڈی پورہ میں چھاپوں کے دوران 3 نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر مجاہدین کے ساتھی ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیری عوام کے عزم و حوصلے کی تعریف کی، جو گزشتہ سال 5 اگست کو بھارتی حکام کی جانب سے نافذ کیے گئے فوجی محاصرے میں مسلسل تیسری عید منا رہی ہیں۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں تحریک وارثین شہدائے جموں کشمیر کی جانب سے پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں، جن پر لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور مسلم شناخت کو مٹانے کے بھارت کے مذموم منصوبے کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں۔ پاکستانی قومی سلامتی کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے غیر ملکی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بھارت کے موقف کے تحت جموں کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہیں تو وہ غیر ملکی صحافیوں اور اقوام متحدہ کے مبصرین کو وہاں کا دورہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور فوجی محاصرے کا 1 سال مکمل ہونے پر 5 اگست یوم استحصال کے طور پر منایا جائے گا۔ درسنا پاکستانی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان مظلوم و محکوم کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے بھی 5 اگست کو یوم سوگ منانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مودی حکومت کے ہاتھوں جموں کشمیر کی تقسیم اور تنظیم نو کو مرتے دم تک قبول نہیں کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اگرچہ بھارت کی فسطائی حکومت کی طرف سے حریت پسند کشمیری عوام کو دبانے کی مہم کی ناکامی آج کل تشت از بام ہو رہی ہے، لیکن بھارتی حکمرانوں کی بدحواسی بھی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گناونے عزائم کی تکمیل کے لیے اپنے ترکش سے مسلم دشمنی کے تیر آزمانے سے باز نہیں آ رہے، جس کا مظاہرہ 2 روز بعد آنے والی عید قربان پر قبل از وقت عید اجتماعات پر پابندی سے کیا گیا، جو کہ کشمیری مسلمانوں کی دین سے محبت اور ایمانی غیرت پر ایک اور مشرکانہ حملہ ہے۔ گزشتہ 30 سال سے بالعموم اور پچھلے سال 5 اگست سے لے کر تائیں دم کشمیری عوام 10 لاکھ ہتھیار بند بھارتی فوج کے تحت معصور کیے گئے ہیں۔ ان گناونے حربوں میں تیزی لائی گئی ہے، جن میں جبر، گرفتاریاں، لوٹ مار، بستیوں کو تاراج کرنا، غیر ریاستی ہندوؤں کو مقبوضہ ریاست میں آباد کرنے کی سازشیں رچانا، جعلی مقابلوں میں نوجوانوں کو شہید کر کے لاشیں دور دراز جنگلوں میں بے گور و کفن دفن کرنا اور جنازوں یہاں تک کہ نماز کے اجتماعات پر پابندی لگانا بھی شامل ہے۔ چونکہ ان تمام اسلام دشمن حربوں کے پیچھے بھارت کا ایک ہی مقصد ہے کہ کشمیریوں کی دینی غیرت اور حریت پسند جذبے کو دبایا جائے، لیکن ہوش سے آری بھارتی حکمران یہ تجزیہ کرنے سے قاصر ہیں کہ ان جبری حربوں کے نتیجے میں کشمیری عوام دبنے والے نہیں، بلکہ غاصب کے خلاف نفرت اور مزاحمت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ تاریخ نے بارہا دیکھا اور اس کا عملی مظاہرہ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 30 سال سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ تبصرہ ختم ہوا۔